بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 3 آیات کا جو یہودیوں کے متعلق تھی اور وہ انبیاء کرام کے بارے میں جو تھی ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو آج اس سے آگے بیان کرتی ہوں۔ اس کی یہ انبیاء کرام کے اور جو کتابوں کے ذکر جو قرآن کریم میں موجود ہے اس میں ان کا ذکر ہے، کتنے انبیاء اور ان پر کیا نازل ہوا، صحیفے کتنے کس پر نازل ہوئے، کتابیں کس پر کتنی نازل ہوئیں، یہ سارا کچھ آج کا ٹاپک یہ ہے۔ تو سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ آپ اکیلے تشریف فرما تھے۔ میں بھی چلا گیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، نماز بہترین چیز ہے، خواہ اس میں زیادتی کرو یا کمی کرو، نماز فرض ہے نا، اس لیے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنا۔ عرض کی، سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ میں نے پھر پوچھا، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے ایمان والے محفوظ ہوں۔ ہاتھ دوسروں سے محفوظ ہونے سے مراد وہ لڑائی جھگڑا اور لوگوں پر انگلیاں اٹھانا، اور زبان سے مراد بخل، غیبت و نمیمتی، چغلی وغیرہ جو ہے نا، یہ نہ کرے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دینا، برائیوں کو چھوڑ دینا سب سے بہترین ہجرت ہے۔ یا رسول اللہ، سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس میں قیام لمبا ہو۔ قیام لمبا کون سا ہوگا، کیسے ہوگا؟ سورہ فاتحہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ بقرہ میں ذکر ہے، سورۃ بقرہ کی تفسیر میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں پہلے۔ سورہ بقرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز میں، عشاء کی نماز میں، فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ، اور اس کے بعد انہوں نے دوسری سورت بھی ساتھ شروع کر دی، سورہ آل عمران۔ صحابی تھک گئے تھے، خیر وہ ٹاپک گزر چکا ہے، لیکن کہ قیام لمبا اسی طرح ہوتا ہے، فاتحہ کے بعد کوئی لمبی سورت پڑھنا جس کا مقصد صرف حصول رضا الہی ہو، جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ اچھا ثواب دے گا، اچھا صلہ دے گا۔ فرمایا، کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی قیمت بہت زیادہ ہو اور وہ اپنے مالک کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ میں نے پوچھا، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وسعت نہ ہونے کے باوجود اور کم مال والے کا کوشش سے صدقہ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے، کہ وہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے، دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ میں نے عرض کی، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی، یہ ڈائریکٹ آسمان کے ساتھ چپٹی ہے۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے سامنے 7 آسمانوں کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح چٹیل میدان میں پڑا ہوا چھوٹا سا حلقہ ہو، اور عرش کو کرسی پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چٹیل میدان کو اس حلقے پر۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ فرمایا، 104۔ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش پر 50 صحیفے، حضرت خنو پر 30
اور ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور فرقان الحمید قرآن کریم نازل فرمایا۔ میں نے عرض کی صحف ابراہیم میں کیا تھا؟ فرمایا ان تمام کا لب لباب یہ تھا، اے مغرور اور آزمائش میں مبتلا بادشاہ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو دنیا کو جمع کرے، بلکہ میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم مظلوم کی پکار کو ایسے سنے اور مظلوم کی پکار کو مجھ سے ہٹا دے، کیونکہ میں مظلوم کی پکار کو رد نہیں کرتا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، ایک انسان پر جہاں پر ظلم ہو رہا ہو اور بہت سارے لوگ اس کو ٹارچر کرنے لگیں تو اٹس مین وہ مظلوم ہے، اکیلا بندہ، وہ بے شک جتنا مرضی امیر ہو، جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، ظاہر ہے کافر کبھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسی صورت میں وہ مظلوم ہوگا۔ اور ان میں یہ بھی تھا، یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ ہر عاقل کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو مختلف حصوں میں تقسیم کرے، کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے میں اور کچھ وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں اور کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کھانے پینے میں، کچھ وقت اللہ کی سنت میں، یعنی کہ زمین و آسمان کی بناوٹ اور ان میں جو چیزیں موجود ہیں ان کے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے کہ آسمان میں ستارے ہیں، زمین پر کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی مخلوق ہے، ان میں غور کرے، اور ضرورت کے مطابق کھانے پینے میں۔ صاحب عقل کو چاہیے کہ اپنے آپ کو 3 باتوں میں مصروف رکھے: توشہ آخرت کے حصول کے لیے، یا گزر اوقات کے لیے تگ و دو کرنے کے لیے، یا غیر حرام چیزوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا خیال رکھے، اپنے حال میں مست رہے اور اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جو شخص اپنے عمل کے مطابق اپنی کلام کا حساب رکھے تو اس کا کلام انتہائی قلیل ہوگا، لیکن ہاں وہ مفید چیزوں میں موقع و محل کے مطابق گفتگو کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کی حضرت موسیٰ کے مصحف میں کیا تھا؟ فرمایا اس میں عبرتیں ہی عبرتیں تھیں۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جسے موت کا یقین بھی ہو، اس کے باوجود وہ مسکراتا ہو۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو پھر بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کی بے ثباتی کو دیکھتا ہے اور پھر اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ انٹرسٹنگ ٹاپک آج میں یہیں تک کمپلیٹ کرتی ہوں۔ باقی جو 104 کتابوں میں ہے یہ ابھی کچھ کا ہی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ صحیفے ہیں، یہ کتابوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کتابوں کا ذکر انشاءاللہ اسی طرح ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے اس کی جو آیتیں ہیں ان میں کیا تھا، ان کے جو ورثے تھے، باقی کتابوں کے جو تھے نشانیاں تھیں ان میں کیا ذکر تھا، انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ یہ بیان کروں گی۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔